کہانی کا عنوان ہے آئینہ۔ یہ رشید اور عمران دو دوستوں کی بات چیت ہے۔ آئیے لیجیے سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ۔ سمجھ میں نہیں آتا عمران، تم اتنی اچھی جاب چھوڑ کر پاکستان کیوں جا رہے ہو؟ رشید: مجھے تعجب یہ ہے کہ تم سب حالات جانتے ہوئے میرے فیصلے کو انڈورس کرنے کی بجائے منع کر رہے ہو۔ میں تم کو منع نہیں کر رہا، صرف یہ سوچ رہا تھا کہ تم کہیں جذباتی فیصلہ تو نہیں کر رہے ہو عمران۔ ماں باپ تو کسی کے نہیں رہتے، انسان بے بس ہوتا ہے، موت کو نہیں روک سکتا۔ ہاں رشید سنو، انسان بے بس موت کو روکنے میں ہوتا ہے، مگر مرنے والے کے پاس مرتے وقت موجود رہنے کے لیے بے بس نہیں ہوتا۔ ہاں اپنے آپ کو بے بس کر لیتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنی ماں… ہاں رشید، جو فیصلہ اب کر رہا ہوں اگر پچھلے مہینے کر لیتا تو اپنی ماں کو جنازے کو کندھا دے سکتا تھا۔ ہاں یار، ان دور دراز ملکوں میں رہنے کا یہ ایک بڑا نقصان ہے، بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ انسان اپنے چاہنے والوں کی غمی میں بھی وقت پر شامل نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہہ رہے ہو میرے دوست۔ دیکھو رشید، 8 سال ہو گئے مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے۔ ان 8 سالوں میں میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور پھر بہت کچھ کمایا، مگر جو کچھ گوایا اس کا اندازہ تم کو نہیں ہو سکتا۔ حوصلہ رکھو عمران، جو کچھ ہو گیا تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، مگر جو کچھ ابھی نہیں ہوا وہ تو روک سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ عمران، تمہارے والد صاحب کی صحت تو ٹھیک ہے نا؟ صحت کیا ہوتی ہے رشید، میری ماں کی صحت بھی تو بہت ٹھیک تھی۔ بہت افسوس ہے یار، جو کچھ تم اپنی امی کی باتیں بتاتے ہو اس سے لگتا ہے بہت اچھی خاتون تھی، اچھی بہت عظیم خاتون تھی۔ انہوں نے ہی ابا کو دلائل پر دلائل دے کر مجھے امریکہ بھجوایا تھا۔ وہ کہتی تھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ وہ ابا سے کہتی تھی اس ملک میں تعلیم حاصل کرنا، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفارش چاہیے، اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لے تو پھر سفارش کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا ہمارا بچہ۔ کہتی تو صحیح تھی، کاش ہمارے ملک کے حالات سدھر جاتے۔ میں سمجھتا ہوں امریکہ میں رہنے والے آدھے سے زیادہ پاکستانی شاید واپس چلے جائیں، اگر ان کو تحفظ اور کام کرنے کی آزادی کی گارنٹی مل جائے۔ پتہ نہیں، تم صحیح کہہ رہے ہو گے رشید، بات یہاں یا وہاں رہنے کی نہیں ہے، بات ہمارے اپنے کردار کی ہے، ہمارے اپنے سوچ کی ہے۔ کیا مطلب سمجھا نہیں؟ رشید، اب تم اتنے بھی بدھو نہیں ہو، اپنے ارد گرد دیکھ نہیں رہے، یہاں بھی ہم نے اسی قسم کی حرکات شروع کر دی ہیں جو وہاں کیا کرتے تھے۔ ہمارے انداز رفتہ رفتہ اسی ڈگر پر رواں ہوتے جا رہے ہیں۔ قانون کو دھوکہ دینا، آپس کی لڑائی جھگڑے، اور میں کیا ایکسپلین کروں، سینکڑوں باتیں ہیں جو وہاں سے اب یہاں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ سمجھ سکتا ہوں عمران تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ کاش ہم لوگ ساتھ مل جل کر رہنا سیکھ سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ ہاں رشید صحیح کہہ رہے ہو، مگر سوال یہ ہے کہ کون کس کو آئینہ دکھائے۔ عمران، تم اپنے جانے کی تیاری شروع کرو، اور آئینہ واقعی کون کس کو دکھائے معلوم نہیں۔